بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فیاض حنیف سندھو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے اس لیکچر میں سورہ یاسین رکوع نمبر 2 کی آیات 13، 14 اور 15 کا ترجمہ اور تشریح بیان کی جائے گی۔ یہ اس سلسلے کا دوسرا لیکچر ہے۔ پہلے لیکچر میں سورہ یاسین کا رکوع نمبر 1 اس کا ترجمہ اور تشریح بیان کیا گیا تھا۔ اس کی پہلے عربی، اس کا ترجمہ، پھر اس کے بعد اس کی تشریح کی جائے گی۔ یاد رہے کہ یہ ترجمہ اور تشریح مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر القرآن، جو کہ انہوں نے تفہیم القرآن کے نام سے لکھی، اس میں سے یہ ترجمہ اور تشریح جو ہے وہ پیش کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جب کہ اس میں رسول آئے تھے۔ اِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ، ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا۔ پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا اور سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون، بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان، اور خدائے رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ اب اس کی تشریح پیش کی جاتی ہے۔ انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جب کہ اس میں رسول آئے تھے۔ بستی کا تعین نہ قرآن میں کیا گیا ہے نہ کسی صحیح حدیث میں، بلکہ یہ بات بھی کسی مستند ذریعہ سے معلوم نہیں ہوتی کہ رسول کون تھے اور کس زمانے میں بھیجے گئے۔ قرآن مجید جس غرض کے لیے قصہ یہاں بیان کر رہا ہے اسے سمجھنے کے لیے بستی کا نام اور رسولوں کے نام معلوم ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قصے کے بیان کرنے کی غرض قریش کے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ تم ہٹ درمی، تعصب اور انکار حق کی اسی روش پر چل رہے ہو جس پر اس بستی کے لوگ چلے تھے، اور اسی انجام سے دوچار ہونے کی تیاری کر رہے ہو جس سے وہ دوچار ہوئے تھے۔ ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا۔ پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں۔ بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان، اور خدائے رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ دوسرے الفاظ میں ان کا کہنا یہ تھا کہ تم چونکہ انسان ہو اس لیے خدا کے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہو سکتے۔ یہی خیال کفار مکہ کا بھی تھا۔ وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں ہیں کیونکہ وہ انسان ہے۔ اس کی تشریح کے لیے قرآن مختلف جگہ سے قرآن پاک کی آیات جو ہیں وہ یہاں پیش کی گئی ہیں، ان کا ترجمہ اور عربی اور ترجمہ میں پڑھتا ہوں یہاں پر۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 7، وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، یہ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 3 ہے۔ اور یہ ظالم لوگ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں
کہ یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جیسے ایک بشر کے سوا آخر اور کیا ہے؟ پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے اس جادو کے شکار ہو جاؤ گے؟ قرآن مجید کفار مکہ کے اس جاہلانہ خیال کی تردید کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ یہ کوئی نئی جہالت نہیں ہے جو آج پہلی مرتبہ ان لوگوں سے ظاہر ہو رہی ہے، بلکہ قدیم ترین زمانے سے تمام جہلاء اسی غلط فہمی میں مبتلا رہے ہیں کہ جو بشر ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا، اور جو رسول ہے وہ بشر نہیں ہو سکتا۔ قوم نوح کے سرداروں نے جب حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا تھا تو یہی کہا تھا، ما ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم ولو شاء اللہ لانزل ملائکہ ما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین۔ یہ شخص اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ایک بشر ہے تم ہی جیسا، اور چاہتا ہے کہ تم پر اپنی فضیلت جمائے، حالانکہ اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کرتا۔ ہم نے تو یہ بات کبھی اپنے باپ دادا سے نہیں سنی کہ انسان رسول بن کر آئے۔ سورہ المومنون آیت نمبر 24۔ قوم عاد نے یہی بات حضرت ہود علیہ السلام کے متعلق کہی تھی۔ المومنون سورہ 33 اور 34۔ ما ھذا الا بشر مثلکم یأکل مما تأکلون منہ ویشرب مما تشربون ولئن اطعتم بشرا مثلکم انکم اذا لخاسرون۔ یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا، کھاتا ہے وہی جو کچھ تم کھاتے ہو، پیتا ہے وہی جو تم پیتے ہو۔ اب اگر تم اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت کر لی تو تم بڑے گھاٹے میں رہے۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کے متعلق بھی یہی کہا تھا۔ القمر سورہ القمر آیت نمبر 24۔ ابشرا منا واحدا نتبعہ، کیا ہم اپنے میں سے ایک بشر کی پیروی اختیار کر لیں؟ اور یہی معاملہ قریب قریب تمام انبیاء کے ساتھ پیش آیا کہ کفار نے کہا، ان انتم الا بشر مثلنا، تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے بشر۔ اور انبیاء نے ان کو جواب دیا کہ ان نحن الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، واقعی ہم تمہاری طرح بشر کے سوا کچھ نہیں ہیں مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے عنایت فرماتا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت 10 اور 11۔ اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے کہ یہی جاہلانہ خیال ہر زمانے میں لوگوں کو ہدایت قبول کرنے سے باز رکھتا رہا ہے، اسی بنا پر قوموں کی شامت آئی ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم ذلک بانہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا فکفروا وتولوا۔ التغابن آیت 5 اور 6۔ کیا انہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا تھا اور پھر اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا، اور آگے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں لے کر آتے رہے، مگر انہوں نے کہا، کیا اب انسان ہماری رہنمائی کریں گے؟ اسی بنا پر انہوں نے کفر کیا اور منہ پھیر گئے۔ وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءہم الہدی الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 94۔ لوگوں کے پاس جب ہدایت آئی تو کوئی چیز انہیں ایمان لانے سے روکنے والی اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے کہا، کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا؟ پھر قرآن مجید پوری صراحت کے ساتھ کہتا ہے کہ اللہ نے ہمیشہ انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور انسان کی ہدایت کے لیے انسان ہی رسول ہو سکتا ہے، نہ کہ کوئی فرشتہ۔
یا بشریت سے بالا تر کوئی ہستی۔ وما ارسلنا قبلک الا رجال نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام ما کانوا خالدین۔ سورہ الانبیاء آیت 7 اور 8۔ ہم نے تم سے پہلے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے جن پر ہم وحی کرتے تھے۔ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ اور ہم نے ان کو ایسے جسم نہیں بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ جینے والے تھے۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق۔ الفرقان آیت نمبر 20۔ ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجے تھے وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 95۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ان پر فرشتے ہی کو رسول بنا کر نازل کرتے۔ صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ اس کل کے نیکسٹ لیکچر میں یہ رکوع کا باقی حصہ جو ہے اس کا ترجمہ اور تشریح پیش کیا جائے گا۔